تو اب ہم لوگ پہلا پارے کے اندر کا سورہ فاتحہ کی اہمیت دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے، دین ول گو ٹو ادر سورہز۔ اب سورہ فاتحہ مکی سورہ ہے، حالانکہ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ ریولیشن آرڈر جو ہے، یعنی کہ نزولی ترتیب اور سیکوینشل آرڈر جو قرآن پاک میں ہے، دونوں ایک نہیں ہیں۔ ریولیشن آرڈر ہمیشہ مکی صورتیں پہلے آئی تھی، 86 سورے تک مکی صورتیں، اس میں ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ کتنے صورتیں مکی تھی اور کتنی مدنی تھی، 4-5 صورتوں کے بیچ میں، ہم اس کی ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے۔ 86 سورے تک مکی صورتیں ہیں اور اس کے بعد میں 114 تک پوری مدنی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب پہلا سورہ جو قرآن پاک میں ہے سورہ فاتحہ وہ مکی ہے، اور اس کے اندر 7 آیات ہے، 7 آیات ان کمپلیٹ 1 to 7 پورا سورہ ایک ساتھ، اور پھر سورۃ البقرہ ہے جس کے اندر یہ مدنی سورہ ہے، اس کی ٹوٹل آیات 286 ہے، اور اس پارے کے اندر اس جز کے اندر آیت نمبر 1 سے لے کے 141 تک، ٹھیک ہے۔ اب یہ چلے گا جز 2 میں بھی آئے گا اور جز 3 میں بھی آئے گا، کوئی لوگ پارا بولتے ہیں کوئی جز بولتے ہیں، اٹ مینس ون اینڈ دا سیم، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہمیں فاتحہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں گرانڈ اوپننگ۔ اب اس کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر ہم کر کیا رہے ہیں، یہ سورہ کے اندر کیا چیز چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے کیونکہ ہم جسے کہتے ہیں کہ یہ اوپنز دا قرآن، کیونکہ سب سے پہلا سورہ آ گیا، اب اس کی سب سے امپورٹنٹ نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں، ہر روز بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو سورہ آ رہے ہیں وہ سب سے بڑا سورہ ہے قرآن پاک کا، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے یو کین سے دا لانگسٹ سورہ ان دا قرآن۔ اب یہ جو سورہ ہے سورہ بقرہ، اس کے اندر اتنے سارے احکام ہیں اور اتنے سارے لوگوں کے بارے میں کہانیاں آ رہی ہیں، لوگوں کے تذکرے آ رہے ہیں، پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، پھر بنی اسرائیل کے بارے میں، بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ کون بتائیں گے مجھے بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ کون ہے بنی اسرائیل؟ کس کی اولادوں میں سے ہے؟ اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، جسے ہم کہتے ہیں ان کے بیٹوں میں سے ہے یعقوب علیہ السلام، اور ان کی جو اولاد تھی ان کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان لوگوں کو، کیونکہ یہودی جسے ہم کامنلی کہتے ہیں آج کل، ٹھیک ہے، جو یہودی جو ہوتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ تذکرے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں بہت زیادہ؟ کیونکہ سب سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات ہوئی تھی، اس کے بعد میں زبور آئی تھی۔ ورڈز یوز کرو، یو وانٹ انگلش ورڈز، اوکے۔ تو سب سے پہلے جو کتاب تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی، اور جو کہ تورات تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے وہ بنی اسرائیل کے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو ظاہر ہے وہ لوگ ان کو فالو کرتے تھے۔ اسی وجہ سے سب سے زیادہ تذکرے جو آئے ہیں قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے آئے ہیں، کیونکہ انہی کی طرف تورات آئی تھی۔ اس کے بعد میں داؤد علیہ السلام، کیونکہ اب آپ ان کے اوپر زبور نازل ہوئی تھی، اور داؤد علیہ السلام کا واقعہ اب ہم پڑھیں گے، انہوں نے قتل کیا تھا جا کے جالوت کو، تو ان کا بچپن میں چھوٹے تھے وہ، جب انہوں نے جالوت کا قتل کر دیا تھا، جو آپ کو پہلے پارے میں آئے گا جالوت اور طالوت کے واقعے کے بارے میں۔ تو داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور نازل ہوئی، ظاہر تورات کے بعد میں آئی تھی۔ اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ان کے اوپر نازل ہوئی تھی انجیل، جسے بائبل کہتے ہیں، اور پھر چوتھی کتاب جو آسمانی ریکارڈڈ چیزیں، باقی تو صحیفے بہت سارے آئے تھے۔ تو دیٹ وے قرآن از دا فائنل ٹیسٹمنٹ۔ تو سب سے پہلی جو کتاب تھی وہ ظاہر تورات تھی، اور جس کے لیے آئی تھی وہ بنی اسرائیل تھے، تو ظاہر ہے وہ بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پرانے لوگ تھے، تو انہی کے زیادہ آئے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں۔ اب یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم روزانہ 17 بار پڑھتے ہیں، اگر ہم فرض نماز لے لیں گے، اور اس کا کیلکولیٹ اینڈ اوور آل اگر ہم موٹا موٹا حساب کریں گے تو ہم سال بھر میں 6000 بار پڑھتے ہیں، اور ہماری زندگی میں پتہ نہیں 50-500 ہزار کتنے بار پڑھ لیتے ہیں۔ اف یو کاؤنٹ نفل سنتیں چھوڑ دے تو پھر ان کو بھی ملا لے تو بہت زیادہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں، ٹھیک، وائی از اٹ کولڈ الفاتحہ۔ اب جو ورڈ ہے فاتحہ، اس کا مطلب ہے دا اوپننگ، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ دروازہ ہم کھولتے ہیں کی سے، ہم ایسے ہی یہ سورہ جو ہے اٹ اوپنز دا انٹائر قرآن، اوپنز دا انٹائر قرآن۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی چابی ہے جو آپ کو اپنا دروازہ کھول دیا، لیکن کیونکہ یہ فاتحۃ القرآن سب سے پہلے آیا ہے، تو اٹ اوپنز ایوری سنگل صلاح وی پرے، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ معارف القرآن میں، کیونکہ اس میں ساری چیزیں معارف القرآن سے ہی لے رہی ہوں، تو اس میں اٹ ہیز، اب سورہ فاتحہ میں بہت زیادہ نام ہے، تھوڑے سے نام کا ذکر آیا ہے۔ ایک منٹ، ام القرآن جسے کہتے ہیں مدر آف دا قرآن، اور
اس کو اس کے اندر ایکچولی یہ پوری کے پورے قرآن کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمری ہے، اور سبع المثانی کہا جاتا ہے۔ سبع المثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں نا بار بار ہر رکعت میں۔ اور شفا بھی سورہ شفا کے نام سے بھی مشہور ہے، بیماری ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کچھ بھی آ جائے، سورہ فاتحہ 7 بار دم کر کے پی لو، تو یہ اس کا نام ہے خود۔ اور رقیہ بھی کہا جاتا ہے، اس سے ریمیڈی، پروٹیکشن، نظر لگ گئی بچے کو، مرچیں، نمک، پتہ نہیں کچن کی ہر چیز اتار دیتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہم لوگ، تو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، بچوں کو بھی اس کا عادی بنانا چاہیے، اس کی اہمیت آپ بچوں کو بھی سمجھنی چاہیے، ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ اتنی پاورفل آیت سورہ ہمارے پاس، اور یہ 7 آیات ہے کہ خود اس کے نام کے لیے بھی شفاق بھی نام ہے اس کا، سبع المثانی بھی نام ہے، اور رقیہ بھی ہے، اور ام القرآن بھی ہے، اور بہت زیادہ نام ہے، بس کامنلی میں نے اٹھا لیا۔ اب اس کو ہم توڑ کے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم ہر روز ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر سمجھنا کیا ہے؟ اس کے اندر سمجھنا ہے بسملہ، جسے ہم بسم اللہ جو کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں بسملہ، رائٹ؟ تو یہ سب سے وی کین سے دس از دا شارٹ نیم فار بسم اللہ الرحمن الرحیم، جسے ہم زیادہ کون میسیجز کر رہے ہیں؟ تو بسملہ جو ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے ہم کہتے ہیں اس کو بسملہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو شروع ہوتا ہے، اب 2 چیزیں ہیں اس کے اندر، رحمان اور رحیم، جو آپ لوگوں کو جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے کہیں کہیں نیو ٹرمینالوجیز آئے تو تھوڑا تھوڑا سمجھنے کی بھی کوشش کریے گا، کہ تھوڑی آپ کے ووکیبلری بھی بڑھ جائے گی قرآن پاک کے۔ رحمان کس کو کہتے ہیں اور رحیم کس کو کہتے ہیں؟ رحمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی رحمت، دونوں بھی را ہا میم رحم سے ہی نکلتے ہیں، لیکن رحمان ایسی رحمت ہے جو کہ سب کے لیے ہے اور سب چیز کے اوپر ہوتی ہے، یعنی وی کین سے Allah's mercy that covers everything and everyone، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے نیک ہو، چاہے بدکار ہو، چاہے گنہگار ہو، چاہے کوئی سورج نکلتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ نیکوکار کو زیادہ ملے گا، یا پھر گرمیوں کے دن ہمیں کم سب گرمی لگ رہی ہے اور گنہگاروں کو زیادہ لگ رہی ہے، ایسے نہیں، سب کے لیے برابر ہوتا ہے، اگر بارش ہو رہی ہے تو سب کے لیے برابر ہوتی ہے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمان والی صفت، سب کو غذا برابر مل رہی ہے، سب سانس لے رہے ہیں، جتنی چیزیں زمین کے اوپر وٹ ایور تھنگز یو ہیو آن دس ارتھ ایوری ون ہیز دا سیم شیئر۔ اب رحیم والی جو صفت ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی خاص، بہت خاص چیز ہے، جو کہ صرف اور صرف ریزروڈ فار دا بلیور، جسے ہم کہتے ہیں کہ بس مؤمنوں کے لیے خاص ہے، اور وہ خاص جو ہے وہ آخرت میں ہے۔ اب یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، یہ ہمیں لے کے جائے گی جنت تک، کیونکہ آخرت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو جتنی رحمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ ہر مؤمن کو گھیر لے گی، اور اس وقت کافر اس رحمت کے سرکل سے باہر رہے گا، رائٹ؟ تو رحمان اور رحیم کا فرق سمجھ لیا آپ لوگوں نے۔ اب سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ رحمان از لائک اے اسکول دیٹ اوپنس فار آل اسٹوڈنٹس، اور رحیم از لائک پرائز گیونگ سیرمنی۔ کس کو ملتا ہے پرائز؟ اونلی دوز ہو ورکڈ ہارڈ ان پاسٹ، جنہوں نے پاس کیا ہے، وہاں اس سرمنی میں آپ کو تو روز اسکول کو ہر بچہ جاتا ہے، لیکن جو جہاں اوارڈ ملتا ہے وہاں سب کو نہیں آنے دیتے، وہ ہال میں بھی نہیں آنے دیں گے۔ آپ سمجھے 1000 بچوں کو اوارڈ مل رہا ہے تو ان کے پیرنٹس کو انہیں کو آنے دیں گے وہاں پہ، کہیں گے بھائی اسکول میں تو 10,000 بچے ہیں اور تھوڑے سے بچوں کو پرائز مل رہا ہو، آڈیٹوریم میں اتنے ہی لوگوں کو آنے دیتے ہیں، رائٹ؟ اسی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو، ورنہ رحمان اور رحیم کی صفت بہت زیادہ ہے، جیسے جیسے آپ لوگ آگے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ اب یہاں پر دوسری جو آیت الحمد للہ رب العالمین، سورہ بسملہ کے بعد میں ہم سب سے پہلی جو آیت پڑھ رہے ہیں، الحمد للہ رب العالمین۔ اب اس کے اندر ہمیں 3 چیزیں سمجھنی، الحمد، رب اور عالمین، ٹھیک ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، جو سب عالمین تمام جہانوں کے رب ہے۔ اب یہاں پر قرآن پاک کوئی حکم سے نہیں شروع ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ could have started with a command، حکم دے سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ، نہیں، اس سے نہیں شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی وارننگ سے بھی نہیں شروع کیا ہے، یہ شروع ہوا ہے تعریف کے ساتھ میں اور شکر کے ساتھ میں۔ حمد میں تعریف بھی آتی ہے اور شکر بھی آتا ہے، اسی لیے ہم الحمد للہ، کچھ آپ کو کیسے ہیں آپ، تو ہم کہتے ہیں الحمد للہ، اس میں شکر بھی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ہمارا رشتہ کیسا ہے، اٹ اسٹارٹس ود لو اینڈ اپریسیشن ناٹ فیئر۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا رشتہ محبت کا اور شکر کا ہے، ڈر کا رشتہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس کے لیے سمجھنا کیا ہے، رب، اس کو عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں خدا،
رب کا معنی وہ نہیں ہوتا. اٹ مینس مچ مور دین دیٹ. رب کا مطلب ہوتا ہے وہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جو ہر چیز کے آپ کہتے ہیں نا یو اون سم تھنگ. آپ کی کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ کی اپنی ہوتی ہے نا، وہ ملکیت جسے ہم کہتے ہیں، آپ کی اپنی پراپرٹی ہوتی ہے، اور جو سب کو مطلب سب کو سسٹین کر رہا ہوتا ہے، سب کو غذا دے رہے ہوتے ہیں، سب کو سنبھالے ہوئے ہیں، سب کا کیئر کر رہے ہیں، ہے نا. یعنی کہ کوئی چیز نہیں تھی دنیا میں، اس میں سے ساری چیز آ گئی اچانک سے، اور وہ ایسے ایک دم سسٹمیٹک طریقے سے چل رہے. سولار سسٹم لے لیں، ہر سسٹم کو آپ باہر جا کے دیکھ لیں سولار سسٹم، اندر آ کے دیکھ لیں ڈائجسٹو سسٹم، سارے سسٹمس ایک دم سسٹمیٹک طریقے سے چل رہے ہیں، اسی لیے اس کو سسٹم کہا جاتا ہے. یہ اپنے آپ تو نہیں چل رہے، اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے رب ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے. وہ ہمیں کھلاتے ہیں، وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور ہمیں ہدایت دیتے ہیں، ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. اور وائی ڈز ہی گائیڈ اس ٹو بیکم دا بیسٹ آف آر سیلف. یہ ہے رب. تو رب کا مطلب صرف ہم اگر ایک پلین معنی میں اگر ہم کر لیں گے تو ہم نے مطلب ہی نہیں سمجھا. جب ہم پڑھ رہے ہیں نماز میں الحمد، تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ رب کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو رب کا ڈیفینیشن سمجھنا بہت ضروری ہے، تب جا کے ہم پہلی آیت کو سمجھ پائیں گے. عالمین کس کہتے ہیں؟ تمام جہانوں کو کہتے ہیں. اب یہ نہیں کہ ہم ارتھ کے اوپر ہے، ہر سسٹم کو، چاہے آپ اب ہمارا سولار سسٹم لے لیں، چاہے گیلیکسی لے لیں، چاہے یونیورس لے لیں، اور پتہ نہیں کتنے یونیورس ہیں، ساروں کو ورلڈز کہتے ہیں. سب عالمین کو، ناٹ جسٹ ہیومنس. انسانوں کے رب نہیں، ناٹ جسٹ اپون ارتھ. دنیا کا رب نہیں، دنیا کی تخلیق کرنے والا نہیں، صرف انسانوں کی تخلیق کرنے والا نہیں، نہ ملائکہ ہو، چاہے جن ہو، چاہے زمین آسمان گیلیکسی جتنا ہم سوچ سکتے ہیں، ہمارے تصور کے باہر جو کچھ بھی ہے، ہمارے تصور میں جو کچھ بھی ہے، اس تمام کو ہم عالمین کے اندر شمار کر لیں گے. وی جسٹ کاؤنٹ اٹ انڈر دا کیٹیگری آف عالمین. تو ہمیں تو نہیں پتا کچھ بھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کے رب ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری پہلی آیت. جب بھی ہم اچھا، آپ لوگ سب لوگ تراویح پڑھیں گے، پڑھ چکے ہوں گے، بعد بہت سارے لوگ عشاء پڑھ لیے جو نہیں پڑھے. جب آپ الحمد للہ رب العالمین پڑھیں تو رب کا ذہن میں ہمارے خاکہ ہونا چاہیے، ایک اسٹرکچر ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ میرا رب ہے. عالمین کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اب اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم. ہم نے پڑھ لیا ابھی، رائٹ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لائک اللہ سبحانہ تعالیٰ mentioned any of his attributes here. کوئی بھی نام بتا سکتے تھے، 99 ناموں میں سے کوئی بھی نام لا سکتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جبار ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، اور بہت سارے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ ہیں، اس میں سے کوئی بھی نام آ سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے رحمان اور رحیم والی صفت یہاں پر لی ہے، کیونکہ his power, his knowledge, his anger against evil، کوئی بھی صفت آ سکتی تھی، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اور صرف مرسی یعنی رحمت کو ترجیح دی ہے. رائٹ. تو دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دوبارہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا سورہ، الحمد للہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، پھر سے دوبارہ سے رحمان الرحیم آ گیا. تو کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بندے کا اور اللہ تعالیٰ کا جو رشتہ، جو تعلق ہے، وہ اصل میں ہے کیسا؟ بندہ وہ تو سمجھ لے پہلے. رائٹ. اس کے بعد میں ہے مالکی یوم الدین، ڈائریکٹلی ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ. اب یہاں پر 3 آیات کے بعد میں، تینوں آیات، رائٹ. اب یہاں پر یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رحمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کے بعد کچھ ہوگا ہی نہیں، جو مرضی ہے کر لو، نہیں. It doesn't mean you have no consequences. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک ایسا دن ہے جہاں پر تم سب کو جواب دینا ہے جا کے اللہ تعالیٰ کو. جو کچھ تم یہاں پر کر رہے ہو، جو کچھ تم بول رہے ہو، جو کچھ تمہارے سیکرٹس ہے، جو تم سوچ رہے ہو کہ کسی کو کیسے پتہ چلے گا، میں نے کیا ہے، چھپکے سے کیا ہے، کسی کو کیسے پتہ چلے گا، ساری چیزیں کھول کے اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے. اب ایک چیز یہاں پر جو نیا کو ٹرم آیا ہے، یوم الدین، کیونکہ اب مالکی آئے اس کی وجہ سے یوم الدین ہے، ادروائز اگر رکھیں گے تو یوم الدین کریں گے، دا ڈے آف ججمنٹ. دین یہاں پر اس کا مطلب ہوتا ہے ری پیمنٹ، ریکمپنس. اب کوئی کام کریں گے تو اس کا بھی، آپ نے بہت نیکی کی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ بھئی تھوڑی سی چیز کی مجھے تو اس کا پورا پورا معاوضہ ملنا چاہیے، ری پیمنٹ ملنا چاہیے. تو ڈے آف ججمنٹ میں کیا ہوگا، ہر ایک کو اس نے جو بھی کیا ہے اس کو ری پیمنٹ مل جائے گا، ریکمپنس مل جائے گا اس کو. اسی لیے اس کو ڈے آف ججمنٹ کہا گیا، کیونکہ یہاں پر ایک آدمی نے 100 قتل کیا، اس کو ایک ہی بار سولی پہ چڑھایا جائے گا نا، 100 کے برابر تو نہیں چڑھایا جائے گا. جس نے کوئی نیکی کی، جس نے کوئی گناہ کیا، وہ اپنا بدلہ پا لے گا.
ایگزامس ہوتے ہیں، اگر ایگزامس ہی نہ رہے تو رپورٹ کارڈز ہی نہیں رہیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا، ہے نا؟ آپ پڑھیں گے کیا اس کے بعد میں؟ نہیں، کوئی نہیں پڑھے گا، کتابیں بھی چھپنا بند ہو جائے گی. تو مطلب ہمیں جیسے رزلٹ ضروری ہوتا ہے، ایگزام ضروری ہوتے ہیں، ایسے ہی آپ نے سال بھر پڑھا یا نہیں پڑھا، وہ ایگزام دیتے ہیں، رزلٹ آتا ہے تبھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہاں یہ ہو رہا ہے کچھ. ایسے ہی ڈے آف ججمنٹ جو ہوتا ہے یہ ہماری زندگی کو ایک میننگ دیتا ہے. آپ کی جو سال بھر کی اسکول کا جانا آنا، جو محنت بھاگ دوڑ ہے، سب کے ایگزام کا ٹائم چل رہا ہے ابھی، ہے نا؟ تو یہ جو ایگزامس گیوز میننگ ٹو یور اسکول، ہے نا؟ ایسے ہی ڈے آف ججمنٹ از واٹ کیپس لائف میننگ فل. آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد آ جائے گا، ورنہ نیکی کیوں کرے گا انسان؟ گناہ سے کیوں بچے گا جب اس کا کوئی جزا و سزا ہی نہیں ہو تو؟ اب یہاں تک ہونے کے بعد میں سیدھا سیدھا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ دیا. آپ ہی کی ہم عبادت کرتے اور آپ ہی سے ہم مدد طلب کرتے. اب یہ سب سے پاورفل آیت ہے سورہ فاتحہ کی. ابھی اس کا اسٹرکچر دیکھ لیجیے. یو الون ایا کا جو ہوتا ہے نا یہاں پر آپ ہی سے، یہ سب سے پہلے آ گیا. عموماً گرامر میں سے آتا نہیں ہے. تو جب کبھی ورب ہوتا ہے نا، یا نعبد ورب اگر کسی نے کیا ہو تو اس سے پہلے کبھی بھی یہ اس طرح سے نہیں آتا ایا کا. اگر اب اس طرح سے آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ ایک ایکسکلوزیوٹی آ جاتی ہے کہ ہم آپ ہی سے مدد کر رہے ہیں، آپ ہی ہماری مدد کرتے ہیں، ہم آپ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں. یہ جو آپ ہی سے کا جو آ جاتا ہے نا، اس کے لیے آتا ہے اس طرح کا. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ایک، اب تک کیا ہو رہا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جاتی ہے. اب یہاں پر آ گیا ہے کہ ایاہ کا، آپ ہی سے. تو اب پہلے کی 3 آیت میں کیا ہو گیا تھا؟ وی ٹاکڈ اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ان وہ رب ہے، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والے. لیکن اس آیت میں کیا ہو گیا؟ ایک دم یہاں پر ایک ڈائریکشن بدل گیا، رائٹ، ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن وی سڈنلی ٹرن ان ٹاک ڈائریکٹلی ٹو اللہ سبحانہ. اب آپ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. پہلے کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر رہے تھے. اب یہاں ڈائریکٹ بات چیت شروع ہو گئی اللہ تعالیٰ سے. اٹس لائک you were describing someone amazing to your friend and then that person walks into the room and you turn to face them directly. ہوتا ہے نا اس طرح ہم بات کریں کسی کے بعد، ارے وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، ایک دم آپ نے دیکھ لیا تو آپ کی ڈائریکٹ گفتگو شروع ہو گئی. تو 3 آیات میں ہم اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد میں ڈائریکٹ اب باتیں شروع ہو گئی ہیں. یہ ایک ایسا مومنٹ ہے سورہ فاتحہ میں جہاں پر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، جاننے کے ساتھ ساتھ ہم ایسے ہیں جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اب آپ بات چیت کر رہے ہیں نا، کس سے بات کریں گے؟ سامنے والے سے ہی بات کریں گے نا. میں آپ کی عبادت کر، میں آپ ہی سے بات کس کو بولیں گے؟ غائب کو تو نہیں بولیں گے. اب بات شروع ہو گئی. بات شروع ہونے کے بعد میں دعا شروع ہو گئی. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے. اب پہلے سب سے پہلی دعا کیا ہے؟ سب سے پہلی دعا قرآن پاک شروع ہوا اور پہلی دعا اہدنا الصراط المستقیم. یہاں پر پیسہ نہیں مانگا، صحت نہیں مانگی، کامیابی نہیں مانگی. یو ڈنٹ آسک فار اینی تھنگ، نہ منی، نہ ہیلتھ، نہ سکسیس، نہ جنت بھی نہیں مانگی. مانگا کیا؟ ہدایت. دس ٹیچز اس دیٹ گائیڈنس از دا موسٹ ویلیبل تھنگ یو کین آسک فار. ہدایت ہی چاہیے نا سب سے زیادہ. اگر ہدایت مل گئی باقی سب کچھ مل گیا. اسی لیے نماز میں جب آپ اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں تو اس سے پہلے کی آیتوں کو یاد رکھیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی تھی، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع ہو گئی اور اب میں مانگ رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے ہدایت. تو ایوری تھنگ ایلس فالوز فرام اٹ. تو یہاں پر جو ٹرم ہے صراط المستقیم، صراط المستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ. اب آپ سوچیں، آپ جا رہے ہیں سیدھا راستہ جائیں گے بغیر بمپس کے، بغیر کسی کھڈے بڈے کے، تو کیا ہوگا؟ سیدھا پہنچ جائیں گے وہاں پر، ہے نا؟ اب کوئی ڈیڈ اینڈ نہیں ہے، یو ول ناٹ بی لاسٹ، سیدھا گئے. اب اگر وہی ٹیڑھا بنگا راستہ رہا تو کھو جائیں گے. تو ایسے ہی سیدھا راستہ ہوتا ہے، یہ ہماری زندگی کا راستہ ہوتا ہے. دیٹ لیڈس ڈائریکٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ پلیجر ان جنہ. آپ کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نے جو جنت بنائی ہے اس کو بھی تو حاصل کرنا ہے نا. تو ہمیں کیا چاہیے پھر؟ اگر آپ سوچیں کہیں کھو جائیں گے تو اب جنت تک کیسے پہنچیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل کریں گے؟ وی کانٹ گیٹ دا پلیجر آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. وہ حاصل کرنا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ سیدھا راستہ چاہیے. اب سیدھا راستہ تو ہمیں نہیں پتہ، اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں ہمیشہ کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی تلقین کیجیے. گائیڈ اس، اہدنا الصراط المستقیم. Now why do we ask for guidance every رکعہ؟ ان ایوری رکعہ کیوں ہم ہر رکعت میں پڑھیں؟ ایک بار پڑھ لیں تو کافی نہیں ہے؟ نہیں، گائیڈنس بہت ٹیمپرری چیز ہوتی ہے. ایک ون ٹائم تھنگ نہیں ہوتی کہ آج مل گیا تو بس ختم، چلو ایمان ہے مل گیا تو مل گیا بس اب ہمیشہ رہنے والا ہے. نہیں، ہمیں وی نیڈ گائیڈنس ایوری مومنٹ. ہر وقت ہمیں گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے، رائٹ؟ تو اس کانسٹنٹلی ہر دن، ہر فیصلے کے لیے، ہر لمحے کے لیے ہمیں نہیں سمجھ آتا. کبھی کبھی ہم کسی سے مشورہ کرتے ہیں نا کہ اب کیا کریں،
تمہیں ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ہم نے کہا کہ اللہ میاں ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ؟ اب وہ راستہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں پر the path of those you have blessed, not of those who earned your anger, nor of those who went astray۔ کون سا راستہ؟ وہ راستہ جس پر آپ، جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ غضبناک ہوئے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے، رائٹ؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ کون کس، یعنی کس کے اوپر وہ راستہ جو انعام یافتہ ہے، آپ نے کس کو دیکھا ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے کس کو بلیس کیا ہوا ہے، کس طریقے سے بلیس کیا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ دنیا، اب آپ کے اطراف میں بھی کتنے لوگ ہوں گے who are blessed، آپ کے اطراف میں کتنے لوگ ہوں گے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ غضبناک غصے میں ہے۔ اب یہ چھوڑ دیں کہ پیچھے کس کے اوپر ہوئے تھے، آج کا بھی اگر آپ سوچیں گے تو کیا پتا کون سامنے آپ کے ساتھ بیٹھی ہے، کوئی فرینڈ بہت اچھی لگ رہی ہے آپ کو، کیا پتا وہ اللہ کی ناراضگی میں ہے، ہمیں نہیں پتا نا، وی کانٹ سی دا ہڈن تھنگس، تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نہ، آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ کون گمراہ ہو گئے۔ تو ہم ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام ریکوائرز بوتھ کریکٹ نالج اینڈ سنسیئر ایکشن۔ آپ کے پاس سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو پتہ ہو کہ بھئی کون، کن کے اوپر اللہ، کون انعام یافتہ ہے، کون لوگ who had earned the blessings. How will you know that؟ آپ کو پتہ کرنا چاہیے۔ اس کو پتہ کرنے کے لیے یو نیڈ نالج، یو نیڈ اے نالج، آپ کو اس کے پیچھے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو پھر کیا ہو گیا؟ اسلام ریکوائرز بوتھ کریکٹ نالج اینڈ سنسیئر ایکشن۔ آپ کے پاس نالج آ گیا، ایکشن نہیں کر رہے آپ، تو پھر کیا ہوگا؟ نالج وداؤٹ ایکشن ارنز اینگر۔ آپ پر بہت زیادہ علم ہے، عمل ہی نہیں کر رہے۔ جب عمل نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ملے گی۔ تو جب اگر آپ عمل کر رہے ہیں لیکن علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، ایکشن وداؤٹ نالج لیڈس ٹو گوئنگ اسٹرے، گمراہ ہو جاتا ہے بندہ۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں نالج بھی چاہیے اور ہمیں گڈ ڈیڈز بھی چاہیے، عمل بھی کریں گے، ایکشن بھی کریں گے، اور نالج انڈر دا گائیڈنس آف نالج آپ ایکشن کریں گے تو آپ کو کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی۔ تو یو نیڈ بوتھ ٹو بی آن دا اسٹریٹ پاتھ، رائٹ؟ اب یہاں تک ہونے کے بعد میں دعا ہو گئی، آمین ہو گیا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ سورۃ البقرہ شروع کر رہے ہیں۔ اب ہم لوگ ہر نماز میں جب بھی سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے تو یاد رکھیے گا کہ یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم مانگ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہو کہ میں کیا مانگ رہی ہوں اور کس کا راستہ مانگ رہی ہوں، اونلی دین آپ آہستہ 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 اس راستے پہ چلنا شروع کریں گے تو اپنی منزل تک بھی پہنچے گی، یو ول ریچ یور ڈیسٹینیشن فار شیور۔ اب یہاں سے شروع ہوگا سورۃ البقرہ، جو سب سے بڑی سورہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر جیسے کہ آیت نمبر 1 سے لے کے 141 تک، ٹھیک ہے، یہ پہلے پارے میں ہوگا، پہلے جز میں ہوگا۔ اور اب اس کے اندر ہماری سب سے اہم، جیسے ہم کہیں گے مقاصد جو ہوتے ہیں، سٹوریز، اور اس کے تھیمز کیا ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر میں تو اب آپ کو آیت بے آیت تو نہیں لے کے جاؤں گی ڈیفینیٹلی، بس آپ کو میجر تھیمز اور سٹوریز لے کے جاؤں گی، کیونکہ بہت بڑی صورت ہے اور بہت ڈیٹیل صورت ہے۔ اگر ہم تفسیر کریں گے تو ہر آیت کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ شان نزول اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو بیک گراؤنڈ میں کوئی سٹوری چل رہی ہوتی تھی، رائٹ؟ تو وہ سٹوری کو ہم کہتے ہیں شان نزول۔ آیت کیوں نازل ہوئی تھی؟ تو کبھی کبھی ایک آیت کے ساتھ 1-2 سٹوریز ہوتے ہیں، کبھی کبھی بہت سارے سٹوریز ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو ہم اتنا ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے۔ ہم صرف آیت قرآن پاک کے اندر یہ اس آیت سے اس آیت تک کون سا واقعہ چل رہا تھا، ویل ڈسکس دیٹ انشاءاللہ۔ تو اس کے اندر اگر ہم سب سے پہلی تھیم لیں گے تو آیت نمبر 1 سے لے کے 20 تک 3 لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ 3 ٹائپس آف پیپل۔ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے تو مدنی سورہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب مدینہ شریف میں کون رہتے تھے؟ آفٹر دا ہجرہ ڈیفینیٹلی۔ تو مدینے میں، مکے میں جب تھے تو مشرکون رہتے تھے وہاں پر، جتنے مطلب کافر اور مشرک میں فرق کیا ہے؟ کافر وہ ہوتا ہے جو رب کا انکار کر دیتا ہے، وہ مانتا ہی نہیں کہ کوئی رب ہے۔ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو تو مانتا ہے لیکن شرک کرتا ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو دل سے تو مانتا ہے کہ اللہ ہے، زبان سے نہیں کہتا، نفاق، وہ منافق ہوتا ہے۔ اب یہاں پر مؤمن وہ ہوتا ہے جو زبان سے بھی کہتا ہے اور دل سے بھی مانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے اور اللہ کو رب مانتے۔ اب منافق کے اندر تھوڑا سا پرابلم رہتا تھا، یہ لوگ اللہ کو تو مانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے، نفاق ہوتا تھا ان کے دل میں، ہپوکریسی، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں یہاں پر بتایا ہے تھوڑا سا، مؤمنین کے بارے میں بھی تھوڑا سا۔
منافقون کے بارے میں بڑی لمبی چل رہی ہے ڈسکشن، ٹھیک ہے. مشرکون کے بارے میں یہاں پر ڈسکشن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہوگا اس میں مشرکون کے بارے میں ڈسکشن؟ اینی گیس؟ مشرکون کے بارے میں کیوں نہیں ہوگا یہاں پر ڈسکشن؟ مشرک کہاں تھے، مکے میں یا مدینے میں؟ جی میں یہ شیئر کر دوں گی گروپ کے اندر یہ پریزنٹیشن انشاءاللہ. مشرکین جتنے تھے وہ کہاں پر تھے؟ مکہ میں تھے، رائٹ. تو یہاں تو مدینے میں ہے، تو یہاں پر لوگ کون رہتے تھے؟ منافق رہتے تھے، اور کافر رہتے تھے، اور مؤمنون رہتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر وہی 3 گروپس کے بارے میں ڈسکشن کیا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مؤمنون کے بارے میں ڈسکس کیا ہے، کہ سب سے پہلے جیسے ہی سورہ شروع ہوا ہے یہاں پر تینوں کیٹیگریز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 سے لے کے 5، پہلی آیت تو الف لام میم ہے، حروف مقطعات میں سے ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے میننگز ہم لوگ ڈسکرائب نہیں کریں گے، ہے بہت سارے تفاسیر کی کتابوں میں لیا گیا ہے، بٹ ول ناٹ گو انٹو دا ڈیپتھ. اب مؤمنون جو تھے اس کے بارے میں 4 آیات ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہے سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کر رہے ہیں، بہت پیاری صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی. یہ وہ لوگ ہیں، ہم سب ایمان لانے والے ہیں نا، مؤمنون ہی ہیں ہم لوگ. اب ہماری کوالٹیز اللہ تعالیٰ خود ڈسکرائب کر رہے ہیں. ہاؤ شوڈ وی بی. اصل تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دے آر لائک دیز، ہم ایسے ہے بھی یا نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو اس کہتے ہیں نا میجرنگ کپ میں ڈال کے میجر کر لیں کہ واقعی میں ہم مؤمن ہے بھی یا نہیں ہے. تو ہمارا کیا ہے؟ بلیو ان دا انسین، الغیب، یعنی کہ غیب کے اوپر ایمان لانا. اب غیب میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود، ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے. ملائکہ ہے، آخرت ہے، جنت دوزخ نہیں دیکھی نا ہم نے، بغیر دیکھے کے مان رہے ہیں. تقدیر ہے، ہم نے نہیں دیکھی، ہمیں کیا پتا، مانتے ہیں، ایمان رکھنا ہے. تو یہ سب سے اہم چیز تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنا ہے، ملائکہ کے اوپر ایمان رکھنا ہے، آخرت کے اوپر ایمان رکھنا ہے، مر کے اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا ہے، جہنم کے اوپر، جنت کے اوپر، ساری وہ چیزیں جو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں سب کے اوپر ایمان لانا ہے. تو وہ ہو جاتا ہے ایمان بالغیب. اور نماز کو قائم کرنا، ٹھیک ہے. نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے. اب قائم کرنے کے لیے پورے اصول اور what all the principles we should follow everything. we should know وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، پاکی کیسے حاصل کرنا ہے، اسے لے کے پوری کی پوری نماز کے ہر طریقے کو. نماز میں سجدے سہو کب ہو جاتا ہے، نماز میری کب ٹوٹ گئی، میرا سطر کب کھل گیا، نماز کا وقت بھی ہے یا نہیں، میری نیت کیا ہونی چاہیے، ایوری سب کو انکلوڈ کرنے سے وہ کہتے ہیں اسٹیبلش اے پریئر، نماز کو قائم کرنا. اس کے بعد میں تیسری جو کوالٹی بتائے گی، اسپینڈ فرام واٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ has given them، وہ اس میں سے خرچ کرنا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ پورے کا پورا دے دو، جو تمہیں دیا گیا اس میں سے خرچ کرنا ہے. پھر چوتھی صفت کیا بتائیے کہ بلیو ان واٹ واز ریویلڈ ٹو دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ واٹ واز ریویلڈ بفور ہم، یعنی جو پروفیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، سب پہ ایمان لانا اور یقین رکھنا مر کے اٹھائے جانے پہ. یہ کوالٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مؤمنین کے بتا دیے گئے. اب ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے، ہم ایکچولی بلیونگ ان انسین از ایکچولی سم تھنگ یو آلریڈی ڈو. ہم کر رہے ہیں نا، اور جو نہیں دیکھا اس کے اوپر ایمان لا رہے ہیں. ہم نے کیا گریوٹی کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، مانتے ہیں نا، لیکن اوپر سے کوئی چیز گری تو نیچے جائے گی، آسمان میں تو نہیں جائے گی. نیوٹن نے یہی تو دیکھ کے لا آف گریوٹی کو ڈسکور کر لیا تھا. انوینٹ نہیں کیا، ڈسکور کیا، کیونکہ آلریڈی تھا وہ، ہے نا. تو مانتے ہیں. پہاڑ پہ جا کے ہم کہیں کہ میں نیچے نہیں، ہوا میں اڑ جاؤں گا تو بیوقوف ہے، نیچے گریں گے ساری پھٹے گا، مر بھی جائے گا بندہ، بلڈنگ سے نیچے گر. تو ہم دیکھ نہیں رہے نا، گریوٹی ہمیں نظر آ رہی کیا، لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں کیونکہ ہم اس کے ایفیکٹس کو دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی ایمان جو ہوتا ہے، فیتھ ان اللہ سبحانہ تعالیٰ ورک سے ملے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی آیات اب دیکھیں گے، اس کے آگے کی ساری آیات میں بھی آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن جو چیزیں دنیا میں ہیں وہ اس کے ایفیکٹس ہیں، کہ بھئی ان کو بنایا ہوگا نا کسی نے اتنا سسٹمیٹک طریقے سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تخلیق، کائنات، کریشن جو ہم دیکھ رہے ہیں، دیز آر دا سائنس، ہز ایفیکٹس ایوری ویئر. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہے رب ہے، اور وہ رب بڑا سسٹمیٹک طریقے سے ساری کائنات کو، ساری یونیورس کو، ساری دنیا کو، ہز کریشنز کو چلا رہے ہیں. رائٹ. اب دوسرا جو آیا ہے وہ ٹرم ہے منافق. کس کے بارے میں؟ منافق کے بارے میں آ رہا ہے. منافق کہتے ہیں ہپوکریٹ کو، وہ بندہ جو کہ کلیم کرتا ہے مسلمان ہونے کا باہر جا کے، بٹ ہی ڈزنٹ ٹرولی بلیو آن دا ان سائڈ. اس کو اندر سے نہیں مانتا وہ. مطلب اندر باہر سے مراد یہ ہے کہ دل سے اس کو پتا ہے کہ بھئی
یہ زبان سے کہہ لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیا، زبان سے مان لیا سب کے، دل میں نہیں مانتا ہے وہ۔ دل میں نہیں ماننے سے مراد کلمہ دل سے نہیں پڑتا ہے۔ تو وی بلیو، جسے وہ بولتا ہے وی بلیو، زبان سے بول لیا، میں ایمان لایا، میں مان لیا سب کچھ، لیکن اس کا دل خالی ہوتا ہے۔ اور کافر کون ہوتا ہے؟ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کو بتا رہے ہیں، اس کی صفت بتا رہے ہیں، ان کے they've sealed their own hearts، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ گئی ہے۔ اب کیسے؟ اب یہ لوگ whether you warn them or not they won't believe، آپ ان کو ڈراؤ یا مت ڈراؤ وہ نہیں ایمان لانے کے۔ کیوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بدعا دے رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے کہ وہ ایمان نہیں، ایسے نہیں ہے۔ وہ خود اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو بار بار انکار کرتا رہتا ہے نا بندہ، اس کے بعد میں اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر وہ نہیں مانے گا پھر۔ تو کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 آیات بس اسٹریٹ فارورڈ بتا دیا یہ لوگ نہیں مان لانے کے۔ اب منافقون کے جو بارے میں ذکر آیا 6 اور 7 آیت میں کافرون کے بارے میں ختم، لیکن منافقون کے بارے میں جو ذکر ہے وہ 8 سے لے کے 20 تک، آیت نمبر 8 سے لے کے 20 تک 13 ورسز 13 آیات ہیں ان کے بارے میں، سارے ڈیٹیل گروپنگ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے سب کو بتایا کہ یعنی کہ اتنا زیادہ ڈسکرپشن دیا ہے۔ کیوں؟ یہ لوگ سب سے زیادہ ڈینجرس لوگ ہیں۔ منافق، hypocrite who claims to be Muslim on the outside but doesn't truly believe in the inside. They say we believe with their tongues but their hearts are empty، کیونکہ وہ مانتے نہیں ہیں دل کے اندر کہ بھئی ایمان نہیں لاتے، لیکن سب کے سامنے دکھاتے ہیں کہ بھئی ہم۔ اب ایسے بندے کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں بہت جگہوں پر، بلکہ پورے قرآن پاک میں آپ کو منافقون کے بارے میں بہت جگہوں پر آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں 2 بہت بڑے بڑے اگزامپلس دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 17 کے اندر دا فائر لائٹر، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اب سوچیں کوئی اندھیرا ہے، وہاں پر آگ جلائی، راستہ نہیں نظر آ رہا ہے تو آگ جلا لی، جیسے ہی آگ روشنی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کو راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اسی لیے تو آپ نے آگ جلائی، دیکھ کے جائیں گے کر کے آنکھوں کی بینائی چلے گی، چاہے باہر اندھیرا ہو، چاہے ہمارے آنکھ اندھے ہو جائے، اندھیرا تو ہے ہی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ for a moment they can see everything around them then اللہ سبحانہ تعالیٰ takes away the light and leaves them in total darkness۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بینائی کو، ان کی بینائی چلی گئی، سلب کر لی اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر ظلم کیا اور بینائی کھینچ لی، بلکہ ہے کیا کہ وہ گمراہ، مطلب یہ کہ وہ نبی کے انتظار میں رہتے تھے، وہ دعائیں کرتے تھے کہ کوئی نبی آ جائیں تو پھر ہم یعنی رائے ہدایت پر چلیں گے، یہ وہ کہ جب نبی آ گئے تو انہوں نے انکار کر دیا، گویا کہ وہ ایمان سے باہر نکل گئے، ایمان میں مطلب آئے ہی نہیں ایمان۔ تو ایسا ہو گیا کہ جیسے کہ وہ آگ جلائے تھے تو راستہ دیکھنے کے لیے بینائی چلی گئی۔ تو یہ منافق ہے۔ اب یہ لوگ کیا کریں؟ روشنی، اسلام کی روشنی دیکھی مگر پھر they lost it۔ دوسرا جو اگزامپل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کے بارے میں منافقون کو سمجھانے کے لیے وہ یہ کہ اب جیسے کہ امیجن پیپل caught in thunderstorm، اب کہیں بارش ہو رہی ہے کڑک، آپ دیکھیں گے آیات میں اتنے زبردست انداز میں اللہ تعالیٰ سمجھائے کہ بارش کی کوند بجلی سے آپ کانوں میں اپنے انگلیاں ٹھوسے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ جو بجلی کڑکتی ہے نا وہ اتنی تیز ہوتی ہے، جیسے بجلی، اب سوچیں آپ اندھیری جگہ پر کہیں بجلی چمکتی ہے تو روشنی میں کچھ نظر آتا ہے، تھوڑا سا چلنے لگ جاتے ہیں، پھر جیسے ہی پھر اندھیرا ہو گیا تو وہیں ٹھہر گئے۔ تو یہ کیا مطلب ہے کہ when it goes dark they stand still terrified، ڈر کے خاموشی سے ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ منافق کی زندگی ہے۔ اب ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ مومنٹس آف کلیرٹی مکسڈ وتھ کانسٹنٹ کنفیوژن اینڈ فیئر۔ اب ان کو کبھی کبھی تھوڑا فائدہ نظر آتا ہے نا مسلمانوں کو دیکھ کے، تو کہتے ہیں یار مسلمان ہو جاتے ہیں، یہ تو راستہ اچھا ہے۔ جب دیکھتے ہیں مسلمان جنگوں میں شہید ہو رہے ہیں، تکالیف ہو رہی ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، گھروں کو چھوڑ کے جایا جا رہا ہے، یہ تکلیفیں اور قربانیاں دیکھ کے وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو کیا مطلب when they get the benefit وہ اس راستے کو پکڑ لیتے، جس سے ان کو کوئی نقصان نظر آتا ہے اسلام میں وہ پیچھے ہٹ جاتے۔ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے روشنی نظر آ گئی تو چلنے لگتے ہیں، جیسے اندھیرا ہو گیا تو پھر ڈر کے مارے سہم کے ٹھہر جاتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ doesn't want us to be two faced، دوہرا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں آنیسٹ رہنا چاہیے اور ہم ایمان لائیں اور اس کے اوپر مضبوطی سے جمے رہیں۔ It's better to have genuine questions and doubts and work through them than to pretend to be something you're not۔ That's a hypocrite۔ اگر ہمیں دین کے بارے میں پوچھنا ہو، کسی کے بارے میں پوچھنا ہو، have straightforward questions and ask them and get it clarified rather than کچھ نہ کچھ دل میں الگ، زبان پہ الگ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے ساری ان کی بتائی ہے منافقون کے بارے میں پہلے پارے کے اندر ہی۔ اچھا، اب یہاں سے بہت سارے واقعات ہیں، میں صرف کچھ واقعات کو ہی لے پا رہی ہوں کیونکہ ٹائم ہمارا کور نہیں ہو پائے گا۔ اب آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے آیت نمبر 30 سے لے کے 39 تک۔ اب اس کے اندر سب سے
ہماری امپورٹنٹ اسٹوری ہے قرآن پاک کی، وہ ہے آدم علیہ السلام کی کہانی، جو کہ یہاں پر سورہ بقرہ کے شروع میں آئی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کے سامنے کہ میں دنیا میں زمین کے اوپر ایک خلیفہ بنا کے بھیجنے والا ہوں۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ ایک کیئر ٹیکر کو، someone given authority on behalf of someone else۔ اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین کے اوپر خلیفہ بنا کے بھیجا، خلیفہ از لیڈر، کیئر ٹیکر، آپ ریپرزینٹیٹیو، آپ کوئی کنٹری کو جا رہے ہیں، آپ اپنی کنٹری سے دوسری کنٹری کو جا رہے ہیں، کنٹری کے امبیسڈر بن کے جاتے ہیں، یو آر دا ریپرزینٹیٹیو آف یور کنٹری، ہے نا؟ وہاں جا کے آپ جو بھی کام کریں گے اٹ ول ناٹ بی سین کہ بھائی کسی نے کیا ہے، آپ کو کہا جائے گا کہ انڈیا کا امبیسڈر آیا تھا اس نے ایسے کیا۔ ہم جب دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کے بھیجا، ظاہر ہے آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا، آدم علیہ السلام کی پوری جنریشن، پوری کی پوری نسل کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ وی آر مینٹ ٹو ٹیک کیئر آف اٹ، اسٹیبلش جسٹس اینڈ لیو بائی ہز گائیڈنس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے نا؟ اب جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا وقت آیا تو اینجلس جو ملائکہ تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ زمین پہ ایسے لوگوں کو بنانا چاہ رہے ہیں جو زمین پہ فساد مچائیں گے، they'll spread corruption and shed blood while we glorify you۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تو ہم کافی ہے، آپ کی عبادت، ہم تو سارے ٹائم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں لگے نا، ملائکہ فرشتے سارے۔ تو انہوں نے کہا کہ while we glorify your praise and declare your holiness, you're creating someone who will spread corruption، جو دنیا میں خون بہائے گا، فساد مچائے گا، ایسے لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں۔ تو اب ملائکہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بحث کر رہے تھے؟ نافرمانی کر نہیں، ان کو جینیونلی وہ پوچھ رہے تھے، وہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ اب انہوں نے کیا کیا تھا، زمین پہ ہمارے آنے سے پہلے، انسانوں کو بنانے سے پہلے جنات رہتے تھے زمین پہ، اور وہ فساد کرتے تھے، ہوریزی کرتے تھے، جھگڑے کرتے تھے، انہوں نے دیکھا ہوا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ایسی ہی کوئی مخلوق ہوگی انسان بھی، اور وہ بھی ایسے ہی کام کرے گی، ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ آپ ایسی مخلوق کو بنانا چاہتے ہیں، ایسی want to create someone who will do all this corruption and bloodshed۔ تو اللہ سبحانہ نے کہا کہ I know what you do not know۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا نالج کا، ٹیسٹ آف نالج سب کے لیے ہوتا ہے، صرف ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے I'll just delete this image، یہاں پر ایک منٹ رک جائیے کیونکہ that's not the proper image۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو بہت سارے چیزیں دکھائی، اور ان کے نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو علم دے دیا، اور ان کو پتہ چل گیا ساروں کے نام۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزوں کو لا کے فرشتوں کے سامنے رکھا، پوچھا بتاؤ ان کے نام۔ اب وہ کیا چیزیں تھیں ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں موبائل، کمپیوٹر، ڈیجیٹل سیٹلائٹس وغیرہ ساری چیزیں تھی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے رکھا اور پوچھا بتاؤ ان کے نام۔ تو ملائکہ نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا نا، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہی تو پتہ چلے گا سب کو۔ تو angels admitted they had no knowledge except what Allah subhanahu wa ta'ala had taught them۔ اب آدم علیہ السلام سے پوچھا، آدم علیہ السلام نے سب نام بتا دیے پرفیکٹلی۔ تو کیا مطلب ہوا؟ knowledge is what made آدم علیہ السلام special، not in size, not his strength۔ اب ان کی کوئی خاص خصوصیت تھی؟ ہاں تھی آف کورس، لیکن سب سے بڑی خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی وہ علم کی تھی، right؟ So this is why seeking knowledge is so important in Islam۔ It's literally the quality that made humans worthy of being Allah subhanahu wa ta'ala's khalifa۔ انسانوں کو اس لائق بنا دیا نا کہ علم حاصل ہونے کے بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھ لیں ملائکہ کو بھی علم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایسے علم سے نوازا کہ ان کو برتری مل گئی، he got the upper hand on them۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، ملائکہ سے بات چیت ہو گئی، اس کے بعد میں سامان وہ رکھے، چیزوں کے نام بتا دیے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو سجدہ کرو۔ اب اس کے اندر ہے کہ پہلے سجدہ کروایا گیا تھا بت کی شکل میں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو رکھا، ایک ہے کہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آدم علیہ السلام کا وہاں پر پتلا بنایا گیا تھا، رکھا ہوا تھا، اور سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ ٹیسٹ ہے نا۔ اب دیکھیے ایک ٹیسٹ آف نالج ملائکہ کو اور آدم علیہ السلام کا ہوا تھا، ایک ٹیسٹ آف نالج ابلیس کا ہے یہاں پر۔ تو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو اب یہ سجدہ تعظیمی، یہ نہیں تھا کہ عبادت والا سجدہ، ناٹ ایز اے ورشپ بٹ ایز اے مارک آف آنر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، پورا کرنا ہے، سب لوگ کرنے لگے، ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس کون ہے؟ یہ ایک نام ہے شیطان کا، وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جنات میں سے تھا، ٹھیک ہے؟ اور وہ اتنی عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی، اتنی عبادت کرتا تھا کہ he was elevated to the company of angels، فرشتوں کے ساتھ رہنے لگ گیا تھا وہ اتنی عبادت کر کے۔ لیکن جب ٹیسٹ ہوا تو کیا ہوا؟ his arrogance was exposed۔
ملائکہ کے ساتھ تو تھا لیکن ملائکہ کی صفت نہیں آئی، وہ کوالٹی نہیں آئی، ملائکہ کے اندر ہمبلنس تھا ابلیس میں نہیں۔ اب ابلیس نے انکار کیوں کیا؟ فرشتوں کو کہا گیا تھا سجدہ کرنے، وہ کر لیے، ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کیا کہا؟ آئی ایم بیٹر دین ہم، میں ان سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا۔ تو اسی کیا مطلب ہوا کہ ابلیس didn't deny اللہ سبحانہ exist، اس نے اللہ کا انکار ہی نہیں کیا تھا۔ he didn't deny اللہ سبحانہ command، اس نے اللہ کے حکم کا بھی انکار نہیں کیا تھا کہ he knew the truth۔ اب اس نے سوچا، he just thought he was too good to obey، میں تو بہت مطلب بڑا نیک ہوں، نہیں کروں گا تو بھی کوئی بات نہیں۔ اب اس کا سن، اس کی گناہ کیا تھا؟ اس کا گناہ تھا کبر، arrogance۔ arrogance is the first sin ever committed۔ جو تکبر ہے نا، وہ سب سے پہلا گناہ تھا جو کیا گیا۔ تو ہم نے کبھی سوچا ہے کہ میں تو بہت اچھی ہوں بھائی، میں اتنی اچھی ہوں کہ یہ چھوٹا سا بیکار سا کام کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ اٹس ٹو کول ٹو سٹ وتھ سرٹن کڈز، ان بیکار لوگوں کے ساتھ کیوں بیٹھوں میں تو آئی ایم سم تھنگ اسپیشل، میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی۔ یا پھر آئی ایم ٹو اسمارٹ ٹو لسن ٹو ایڈوائس، اب کوئی آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے مشورے کی کیا ضرورت ہے، تو بہت اسمارٹ ہوں، کیا مطلب ہوا اس کا؟ That's the seed of the same disease that destroyed Iblis۔ یہی وہ ڈیزیز تھا ایروگنس کا۔ اب ہمیں لگے گا ہی نہیں ہمیں کہ ہم ایروگنٹ ہے، کیونکہ ہم تو سوچ رہے ہیں نا صرف جیسے ابلیس نے سوچا تھا، صرف اس نے سوچا ہی تو تھا نا کہ مجھے آگ سے بنایا اور ان کو مٹی سے بنایا، میں کیوں سجدہ کروں جا کے، میں بڑھتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ بس یہ ایک چیز اس کی تھی جو کہ اس کو سیدھا نافرمانی کے اوپر اکسا کے بٹھا دی۔ تو یہ ٹیسٹ آف نالج ہے جس میں وہ فیل ہو گیا۔ اب دیکھیے آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو، حضرت بی بی حوا کو بھی پیدا کیا، دونوں کو رکھا جنت میں اور کہا آرام سے گھومو پھرو، جہاں سے جو کھانا ہے کھاؤ، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فری ول، جاؤ مزے میں رہو جنت میں۔ اب کیا ہوا؟ لیکن ایک وارننگ دی تھی، یہ یہاں ایک درخت ہے، اس کے پاس مت جانا، ڈو ناٹ اپروچ دس ون ٹری۔ پوری جنت میں سے ایک درخت، ایک ٹری کے پاس جانے سے منع کیا تھا۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ اب دیکھیے گھر میں ہوتا کیا ہے، دو بچے ہیں، ایک بچے دو جھگڑ کر گئے، ٹھیک ہے، اب ممی آئے، دو میں سے ایک کو ڈانٹ کے کہا کہ ادھر دیوار کی طرف جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ اب جو دیوار کی طرف جا کے کھڑا ہوا بچہ، اس کو غصہ کس پہ آئے گا؟ امی پہ آئے گا کہ امی نے مجھے ڈانٹا، یا اس سبلنگ کے اوپر آئے گا کہ تمہاری وجہ سے میری بے عزتی ہو گئی امی کی نظر میں، ورنہ میں تو آئی واز اے گڈ چائلڈ، تمہاری وجہ سے۔ اس کو مار تھپڑ کا غم نہیں ہوگا، آپ دو تھپڑ مار لو غم نہیں ہوگا، غم اس بات کا ہوگا کہ میری بے عزتی ہو گئی امی کی نظر میں تو برا بن گیا آج، یا میں بری بن گئی آج۔ اب غصہ کس کے اوپر ہے؟ امی پہ نہیں ہے، غصہ اپنے بھائی پہ، بہن پہ ہے، تمہاری وجہ سے میں امی کی نظر میں آج برا بن گیا۔ اب وہ بدلہ کس سے لینا چاہے گا؟ اپنے سبلنگ سے، کہ اب کیا چاہے گا کہ تمہیں بھی میں ایسے ہی برا کھڑا کر دوں گا، اپنی امی کی نظر میں تمہیں بھی ایک دن انسلٹ کروا کے چھوڑوں گا میں، یا چھوڑوں گی میں، جو بھی ہے، بارہ لڑکیاں کرتے نہیں ہیں اس طرح کے، پھر بھی اینی وے، اب لڑکے تھوڑا سا شریر ہوتے ہیں، تو میں بتا رہی ہوں ایگزامپل کے طور پہ۔ تو شیطان ابلیس کا بھی یہی مسئلہ ہوا تھا، اس نے کہا کہ یار میں تو نافرمانی کر کے اللہ کی نظر میں گر گیا، اب میں تمہیں بھی گراؤں گا، آدم علیہ، تمہاری وجہ سے ہوا نا یہ سب، تمہیں سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو تمہاری وجہ سے ہوا تھا، میں تمہیں بھی اللہ کی نظر میں گرا دوں گا۔ اب وہ اکسانے کے پورے طریقے یہاں پر وہی کام کر گیا۔ شیطان whispered to them، deceived them and they ate from the fruit، from the tree، کچھ نہ کچھ بہانے کر کے پھسلا دیا، بہکا دیا، اور انہوں نے کھا لیا اس درخت سے پھل۔ بٹ لک ایٹ واٹ ہیپن نیکسٹ۔ اصل چیز یہاں پر سمجھنے والی یہ ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں نا تو ہم کیا سوچتے ہیں، انہوں نے کھا لیا، ایسے ہوا ایسے ہوا، ایسے سیکوینس میں چلے جا رہے ہیں، نہیں، رکیں، بریک لگائیں اپنی سوچ کو، سوچیں کہ ہوا کیا تھا یہاں پر۔ یہاں یہ ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، ابلیس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، ہے نا۔ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ ابلیس نے توبہ کرنے سے منع کیا، گناہ تو دونوں سے ہوا۔ He refused to repent, blamed Allah subhanahu wa ta'ala and promised to mislead humanity forever۔ یہ سب سے بڑا اس کا مسئلہ ہو گیا، اس نے کہا میں انسانیت میں گمراہ کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ فوراً he turned to Allah subhanahu wa ta'ala and said ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ انہوں نے تو عاجزی دکھائی نا، یا اللہ we have wronged ourselves، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر ہم پہ رحم نہیں کریں گے،
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو کیا سبق ملا ہمیں؟ غلطی کرنا does it define you? You know, making a mistake doesn't define کہ میں گنہگار ہوں. ابھی میں نے گناہ کیا. How you respond to that mistake does define you. ہے نا؟ آدم علیہ السلام نے غلطی کی but he became a prophet. وہ تو نبی بن گئے، وہ تو نبی تھے اور نبوت کے درجے سے تو نہیں ہوتے. ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس worship for thousands of years but his arrogance destroyed everything. وہ آدم علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے سے جنت کے ہر 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 حصے پہ سجدہ کیا ہوا ہے، اتنی عبادت کی لیکن نقصان کہاں ہوا؟ اس کے ایروگنس، اس کے تکبر کی وجہ سے سب کچھ ختم. تو کیا سبق کیا ملا؟ توبہ از دا سپر پاور اللہ سبحانہ تعالیٰ گیو ہیومنس. ہمارے پاس سب سے بڑا، گیمز کھیلتے ہیں نا بچے، سپر پاورز معلوم ہے ان لوگوں کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ has given us a super power. گناہ کرنے کے بعد میں توبہ بھی ایسے ہی کریں جیسے دل لگا کے گناہ کیا تھا. نافرمانی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھے. چلے نمازوں کے بارے میں تو نہیں کہوں گی، سب بچے ماشاءاللہ ہمارے بڑے نمازی ہیں، لیکن اکثر تھوڑی سی چوک ہو جاتی ہے نافرمانیوں میں. پیرنٹس کے ساتھ تھوڑی سی تیز آواز میں بات کر لی، ٹیچرس کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی کر لی، تھوڑی سی ہیلپ کرنے کی جگہ پہ ایکسپلینیشن دے دیا، تھوڑا سا چھوٹے موٹے غلطیاں کرتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ. بس اس کے اوپر دبا کے توبہ کر لیں. جس طرح سے بڑے ڈٹ کے گناہ کیا تھا تو اس طرح سے ڈٹ کے توبہ کر لیں، تھوڑا سا روئے اللہ تعالیٰ کے سامنے، کیونکہ یہ سپر پاور ہے ہمارے پاس اور صرف انسانوں کو دی گئے. فرشتے توبہ نہیں کرتے، وہ گناہ ہی نہیں کرتے، تو ان کو توبہ کی کیا ضرورت ہے؟ شیطان نے تو ویسے ہی توبہ کرنے سے وہ کر کے رکھا ہوا ہے، اس نے تو توبہ ہی نہیں کرنا ہے نا، اس نے تو ٹھیکہ لیا ہوا ہے گناہ بدماشی کرنے کا، ہے نا. تو یہ تھی ٹیسٹ آف نالج والی کہانی. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں اسٹوری آف بنی اسرائیل. یہ بڑی لمبی کہانی جائے گی یہاں سے آیت نمبر 40 سے لے کے 141 تک آیت ایک ساتھ چلیں گی. اب کہانیاں ہی کہانیاں. اب اس میں کیا ہوا تھا؟ باجی جی بیٹا. باجی جنوں کے لیے توبہ نہیں ہے کیا؟ نہیں کرتے نا، ہے ضرور ہے. مطلب جنات میں شیطان کی بات کر رہی ہوں، جو ابلیس اور اس کے لشکر ہوتے ہیں نا، یہ تو سرکش ہوتے ہیں. انہوں نے تو وہ ابلیس کی جتنی وہ ہے نا جنریشن، وہ تو نافرمانی پہ ہی ہے. باقی جو جنات ہے، جن و انس کے بارے میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنا ہمیں عبادت کا جتنے احکامات ہمیں دیے گئے ہیں، جنات کو بھی وہی دیے گئے ہیں، اور وہ بھی ایمان لائیں گے. وہ اگر گناہ کریں گے تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے، وہ اگر نیکی کریں گے تو ان کے لیے بھی جنت ہے. تو اٹس سم تھنگ. جنت کا تو آئی ڈونٹ نو، لیکن جہنم تو ہے ان کے لیے. بہت جگہوں پر ان کے تذکرے آئے ہوئے ہیں. جنت بھی ہے ان کے لیے. اب آئی ڈونٹ نو واٹ ٹائپ آف جنت دل گوئنگ. ہمارے ساتھ تو نہیں ہوں گے شاید جنت میں، ان کے لیے کوئی اور جنت ہوگی شاید. تو لیکن ہاں ان کے لیے توبہ ہے. توبہ ان دا سینس کہ یہ جو شیطان کے شتنگڑے ہوتے ہیں نا، جہاں جہاں پر بھی آئے ہیں، شیطان تو دعویٰ کیا ہوا ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کہ میں گمراہ کروں گا بندوں کو، تو اس کے شتنگڑے نہیں توبہ کرتے. اچھا، یہاں سے اب ہم دیکھیں گے کہ دس ازنٹ اے ہسٹری لیسن ایکچولی. بنی اسرائیل جو ہے یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ مطلب ریالٹی ہے. اور اس اللہ تعالیٰ جب یہاں پر آتے ہیں نا، ڈونٹ ریپیٹ دیئر مسٹیکس. ہمیں کیوں سنایا جا رہے ہیں کہانیاں؟ سب سے اہم چیز یہی ہے نا کہ ہم کہانیوں کی شکل میں کیوں پڑھیں. قرآن پاک میں آیت پڑھاتے، ترجمہ پڑھاتے، ثواب بھی ملتا، بڑا زبردست سا لیکچر ہو سکتا تھا، لیکن ہم کہانیوں کی شکل میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہانیاں ہی بتائی ہیں. اور آپ کو بھی اسکول میں کہانیاں ہی پڑھائی جاتی ہیں، اسکول میں، کالجز میں، ناول، جہاں کہیں بھی آپ سبجیکٹ کتابیں لیتے ہیں تو مورل آف دا اسٹوری کہیں نہ کہیں لکھا ہوتا ہے، شروع میں، اینڈ میں، آخر میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے نا. مورل آف دا اسٹوری. اینڈ وائی ڈو وی لرن دا اسٹوریز؟ ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ یہ کہانی سے ہمیں کیا سیکھنا ہے. اب پیچھے جو پاسٹ میں ہوئی ہیں وہ ریپیٹ ہوں گی نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہانی تو ریپیٹ ہوگی لیکن غلطی مت ریپیٹ کرنا. انہوں نے جو غلطی کی ہے تم اس سے سبق سیکھ لو، ورنہ تم غلطی کرو گے تو پھر ان کا انجام جو ہوا تمہارا بھی انجام وہی ہوگا. تو اب دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے اہم چیزیں جو آیت نمبر 40 سے لے کے 141، یعنی ٹوٹل آلموسٹ 101 آیات، 100 آیات ہے یہاں سے. اب اس کے اندر بنی اسرائیل کے جو واقعہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 47 سے 53 تک، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت سارے بلیسنگ، جو انعامات ہے بنی اسرائیل کے اوپر، اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. He saved them from Pharaoh's slavery. فرعون کی سلیوری سے کیسے سیو کیا تھا. وہ جو بنی اسرائیل تھے، آپ لوگوں نے پروفٹ سٹوریز میں پڑھا ہوا ہے، جنہوں نے میرے ساتھ میں پروفٹ سٹوریز کا کیا تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ فلسطین میں رہتے تھے، کنعان میں رہتے تھے. وہاں سے وہ لوگ ایجپٹ کو آ گئے تھے، مصر کو قحط ہوا تھا.
وہ ٹائم پہ یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا، وہاں سے وہ مصر چلے گئے تھے، اس کے بعد میں ایک لمبی جدائی کے بعد میں 20 پیپل قحط ہوا تھا، قحط کے بعد میں وہ یہاں پر آ گئے تھے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں رہنے لگ گئے تھے. تو یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد میں سوری پھر یہ لوگ یہاں پر کچھ دن ان کو عزت دی گئی، اس کے بعد میں ان کو غلام بنا دیا گیا. تو یہ پوری ایک شارٹ سٹوری ہے. تو اب یہ لوگ فرعون کے مطلب یعقوب علیہ السلام کی جو نسل تھی جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ لوگ مصر میں رہتے تھے، اور مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں، وہ فرعون نام نہیں ہے. تو وہاں پر جب یہ لوگ رہتے تھے مصر میں تو ان کے غلامی میں آ گئے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے چھڑایا. آپ نے پڑھا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو چھڑا کے وہ جو ریڈ سی تھی اس کے اندر 2 ٹکڑے کر کے لے کے چلے گئے. یہ بہت بار آئے گا آپ کو واقعہ پورا موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا، تو پورے قرآن پاک میں بار بار ریپیٹ ہوتے رہے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی پارٹڈ دا سی فار دیم، 2 ٹکڑے کر دیے، حصے کر کے سمندر کو الگ کر دیا. تو لوگ اس میں سے چلے گئے. جیسے وہ لوگ پاس ہو گئے وہ فرعون کے لشکر آنے لگا تو ان کو ڈبا دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر تیسری جو بات بتائی تو he forgave them after they worshipped the انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی. موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پہ تورات شریف لانے کے لیے، اور پیچھے ان کے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے، اور ان لوگوں نے کیا کیا، بچڑا بنا کے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا. اس کے بعد ہمیں من اور سلوہ دیا. یہاں سے یہ لوگ پھر سے نکل کے جب گئے تھے نا اس کے اندر سے کیا کہتے ہیں تورات لینے کے آنے کے بعد میں وہ لوگ پھر سے وہاں پر 2-3 اور واقعات آپ کو اس میں بھی آئیں گے، آگے کی صورت میں بھی آئیں گے. اس کے بعد میں یہ لوگ میدان طوئی میں گم ہو گئے تھے، 40 سال تک وہیں بھٹکتے رہے. تو جب وہاں پر تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے من اور سلوہ 2 ان کے غذائیں آتی تھی، ٹھیک ہے. اب وہ میدان طوئی میں نہ شیڈو ہے نہ کچھ ہے، وہاں پر وہ لوگ کو سارے آتے تھے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تورات دیا. یہ سارے بلیسنگز ہیں. اب اگر کوئی اتنے سارے بلیسنگز دے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے. بجائے اس کے بنی اسرائیل ہمیشہ الٹا کرتے تھے. یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو وارننگز دیتے رہتے تھے، اور یہ لوگ ہمیشہ نافرمانی، سوال، ناشکری، ان کا پورے یہاں سے انہی کے بارے میں کہانیاں چلیں گی. تو اب سب سے پہلے کیا تھا؟ دا گولڈن کاف انسیڈنٹ، آیت نمبر 51 54 اور 92 سے لے کے 93، یہ 4 آیات میں بچھڑے کی عبادت کے بارے میں. تو انہوں نے کیا کیا تھا، جسے میں نے بتایا کہ ٹائم ہو رہا ہے، آپ لوگ کے ایگزامز بھی ہوں گے تو میں اس کو چھوٹا کر دیتی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا 1 مہینے کے لیے، آنے میں 10 دن اور بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر. تو 40 دن کے بعد میں جب آئے تو انہوں نے سونے سب لوگ لے کے آ گئے تھے، بنی اسرائیل والے جمع کر کے، وہ سونے سب ایک جگہ جمع کیا اور اس کا ایک بچڑا بنایا، اور بچڑا بنا کے اس میں سے ایک آواز آنے لگ گئی تو وہ کہنے لگے کہ بھئی یہی ہمارے وہ ہے، گائے کی عبادت کرنے لگے وہ لوگ، بچڑے کی. تو موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے وہاں پر تو موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لے کے آئے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی یہ تو ہم نہیں مان سکتے، اس میں تو بہت مشکل چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ چیز ان کا تھا. اب انہوں نے کہا کہ سمعنا وطعنا وعصینا، ہم نہیں مانتے، we hear and we disobey. آیت نمبر 93 کے اندر when Bani Israel were given the commandments they said سمعنا وعصینا، ہم سنتے ہیں ہم مانتے نہیں ہیں. تو کیا ہوا تھا؟ اب یہاں سے contrast this with the response of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and his companion. کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابی تھے، جب ان کے سامنے کوئی چیز حکم آتا تھا وہ کہتے تھے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں آپ دیکھیں گے. اب یہاں 2 ریسپانسز ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم بھیجا، سننے والے اور ایسے ہی لوگ ہیں اور میسیج بھی ایسے ہی ہے، لیکن جواب 2 بالکل مختلف. ایک جو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ کہہ دیتے ہیں ہم نے سنا لیکن ہم نہیں مانا، ہم نے نہیں مانا، ہم نہیں مانتے. بہت مشکل ہے بے احکامات، لیکن صحابہ نے مان لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کے جو ایکسکیوزز تھے اور ان کی جو ضد تھی، جب بھی کوئی بات کہی جاتی تھی ان کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا، جب موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لے کے آ گئے تو انہوں نے کہا کہ کیا پتہ آپ اتنے دن اوپر پہاڑ پہ بیٹھ کے خود بنا کے لا لیے ہوں گے، ہم جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تب، ہم جب اللہ تعالیٰ کو سنیں گے تب مانیں گے. جب پہاڑ پہ گئے تو کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے. تو اللہ تعالیٰ ایک بجلی آئی اور سب کے سب مر گئے وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا دوبارہ سے. تو انہوں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے مرتے، ایسے نہیں کہ سب اکٹھا مر گئے اکٹھا اڑ گئے، اکٹھا مرے تو تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک اٹھنے گئے. تو انہوں نے دیکھا وہاں پر آنکھوں سے اٹھنا، زندہ ہونا، پھر بھی انکار کیا. یہ نعمت تھی ان کے لیے، سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کو انہوں نے دیکھا تھا. اور جو عبادت کرتے تھے
سوری یہ جو بقرہ کا جو آیا ہے نام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہا تھا، جس کا واقعہ آ رہا ہے 67 سے لے کے 73 کے اندر. یہاں پر کیا ہوا تھا، بنی اسرائیل کا ایک آدمی کو کسی نے قتل کر دیا تھا. اب وہ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ دیکھو ایک گائے لو، اس کو ذبح کرو، اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا لے کے وہ جو قاتل ہے اس کے بدن پہ لگا دینا، باڈی کے اوپر لگا دینا. وہ جو مطلب قاتل یعنی جو ڈیڈ پرسن، جو the one who was killed، اس کو لگائیں گے تو وہ انسان زندہ ہو جائے گا، اور جس نے مارا اس کو اس کا نام دے گا اور وہ پھر مر جائے گا. تو اب کیا کرنا چاہیے تھا، ایک گائے لو، ذبح کرو اور گوشت کا ٹکڑا لگا دو. نہیں، انہوں نے کیا کیا، ایک چھوٹے سے سوال کے لیے اتنی سوال کرنے لگے، بھئی گائے لاتے ذبح کرتے ہو جاتا کام. نہیں، واٹ کائنڈ آف کاؤ، کیسا ہونا چاہیے، مڈل ایج کا ہونا چاہیے، بوڑھا ہونا چاہیے، بہت ینگ ہونا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتائی، اللہ تعالیٰ نے جب پوچھ کے بتایا تو ہاں بھائی ٹھیک ہے، مڈل ایج کا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، اسٹرانگ ہونا چاہیے. پھر انہوں نے پوچھا کلر کیا ہونا چاہیے، یلو کلر ہے تو اگر کلر یلو ہے تو پھر برائٹ ہونا چاہیے، یا ہمیں تو بہت سارے کلرز ملتے ہیں اسی طرح. اب جتنا جتنا یہ لوگ پوچھتے گئے اتنا اتنا ان کے لیے مشکل ہوتی چلی گئی. اب ایسے رنگ کے تو ہمیں بہت گائے مل رہے ہیں، تو وہ زمین اللہ تعالیٰ نے پھر کہا cow that hasn't been used for plowing or watering fields without any blemish. جتنا جتنا سوال کرے اتنے اتنے کام مشکل ہوتے چلے گئے. every question made the task harder for themselves. جتنے سوال کیے وہاں پر اتنا ان کے لیے مشکلیں آتی چلی گئی. پھر آخر کار انہوں نے ایک لمبی کہانی ہوئی، اس کے بعد میں انہوں نے بہرحال ایک گائے انہوں نے ذبح کر دیا، اور جیسے ہی گوشت کا ٹکڑا لگایا تو وہ آدمی زندہ ہو گیا، اور وہ جو جنہوں نے اس کو قتل کیا تھا اس کا نام دیا. اینڈ دین ہی ڈائڈ اگین. ہمیں کیا سبق ملا اس سے؟ دیکھیے کہانی تو سن لی، کہانی سے کچھ نہ کچھ تو سیکھنا چاہیے نا. تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ when Allah subhanahu wa ta'ala or your parents or your teacher, when they give you a clear instruction, don't overcomplicate it with endless but and why. ہے نا، ہم پوچھتے ہیں نا مگر کیوں ایسے کریں گے تو ویسے کیسے، ویسے questions just to delay obeying. آپ نے سوال کیوں کیا، کرنے کے لیے نہیں، کام کو ڈیلے کرنے کے لیے کیا. the more they question the harder just hear and obey. جب بھی آپ کو کوئی بڑے لوگ کچھ بولیں فوراً سنو اور عمل کرو. سوال اس لیے نہیں کہ کام کو ڈیلے کرنے کے لیے، نہیں چھوڑو سوال کرتے ہیں اور کام ہی نہیں کرتے، ایسے نہیں. کیونکہ ہمیں دا اسٹوری آف دا کاؤ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ انہوں نے جتنے زیادہ سوال پوچھے اتنے زیادہ کمانڈز ان کو مشکل ہوتے چلے گئے. اب دوسری چیز، وی ڈونٹ ایٹ جسٹ منا اینڈ دا سلوا. آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اوپر آسمان سے منا اور سلوا، دا فائنسٹ ڈیلیشیس پروویژنس، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجے تھے. اب انہوں نے کہا کہ ہم تو بس تنگ آ گئے اس سے، ہمیں تو پیاز چاہیے اور لہسن چاہیے اور دالیں چاہیے اور ککڑی چاہیے اور کھیرا چاہیے اور مسور چاہیے. انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اتنی اچھی نعمت چھوڑ کے یہ ادنا سی چیز کے پیچھے جانا چاہ رہے ہو. تو کیا مطلب، ہمیں کیا سبق ملا؟ ناشکری، ingratitude can make you blind to the most amazing blessings. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی اچھی نعمتیں تھیں اور کیا ہوا. Imagine complaining about heavenly food because you want onions. پیاز چاہیے تو آرام سے بیٹھ کے کھا دے نا، تو نہیں. تو ناشکری، نعمتوں کی ناشکری سے منع کیا گیا. جب نعمتوں کی ناشکری کریں گے تو نعمت چھین جائے گی. Blessings if you're given, then you should not be ungrateful to that. اب دیکھیے یہاں پر چینجنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ ورڈ، آیت نمبر 75 سے 79 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ described how some of the scholars would change the words of the Torah. تورات کے اندر جو لکھا ہوا تھا نا، اب وہ کیا کرتے تھے، ہاتھ سے لکھتے تھے اور وہاں پر خود سے لکھتے تھے اور پھر بدل دیتے تھے آیات کے اندر کوئی نہ کوئی مطلب کمانڈمنٹس کو چینج کر دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کو تھوڑے سے پیسے مل جاتے تھے. اب کیسے پیسے ملتے تھے، اب کوئی بندہ آیا پوچھنے کے لیے سوال، تو گناہ کر کے پیسے والا آتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی چینج کر کے بتا دیتے تھے. اور جو غریب انسان آتا تھا اس کو کہتے ہیں نہیں یہی کرنا ہے تم نے، پنشمنٹ جو دیا ہوا ہے وہ پنشمنٹ بتا دیتے. پیسے والوں کے پاس سے پیسے لیتے تھے ٹو ارن اے اسمال ورلڈلی پروفٹ. جو پیسے والے آتے تھے بھئی ہم اتنا بڑا کا تو سزا نہیں بھگت سکتے، تو کہا ٹھیک ہے تم پیسے دے دو، اور ان کی سزا کم کر دیتے تھے. تو اب ہمیں کیا سبق ملا؟ Knowledge comes with responsibility. A scholar who changes Allah subhanahu wa ta'ala's word for money or fame is committing one of the worst crimes. کیوں؟ کیونکہ this is why in Islam we have such a religious or rigorous chain of narration. آپ دیکھیے کہ حدیث کے اوپر نریشنز کی بہت زبردست وہ لگی ہوئی ہیں. آپ ایسی کوئی نہ کوئی من گھڑت باتیں نہیں کر سکتے. Why? Because we wanted to protect knowledge from corruption. ایسے نہیں کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ اپنی من گھڑت باتیں بولنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اب ایک اور یہاں پر آیت نمبر 111 113 120 135 اس کے اندر کیا تھا، دے کلیم آف ایکسکلوزیوٹی. کیا کرتے تھے بنی اسرائیل نے، کیا کہا، جنت جو ہے یہ صرف ہمارے لیے ہے. نو ون ول بی گائیڈڈ انلیس دے فالو اس.
یہ ان کا تھا دماغ میں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، اور ہم اگر جائیں گے بھی جہنم میں تو صرف اتنے دن کے لیے جتنے دن کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے وہ بچڑا کی پرستش کی تھی، وہ 40 دن 10 دن 15 بس اتنے ہی دن. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کریکٹس دیم گائیڈنس اینڈ سالویشن آرنٹ بیسڈ آن ٹرائبل آئیڈینٹی. یہ نہیں کہ تم بنی اسرائیل ہو، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو تو تمہیں ہدایت بھی مل جائے گی، تمہیں مغفرت بھی مل جائے گی، ایسے نہیں ہے. دے آر بیسڈ آن سبمیشن ٹو اللہ. اگر آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سرنڈر ان سبمیشن از ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا اپنے آپ کو، تو وہاں پر تم کو مغفرت بھی ہوگی تمہاری اور ہدایت بھی ملے گی. یہ نہیں کہ آپ کے پاس کوئی لینیج ہے تو آپ کی مغفرت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے ہمارے لیے ایک وارننگ ہے. وی کان کلیم آٹومیٹک انٹری ٹو جنت. اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں کی اولاد ہوں، فلاں کی اولاد ہوں، میں جنت میں چلی جاؤں گا. نہیں. جسٹ بیکاز وی کال ourselves مسلم اس لیے بھی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے جنت ہے، ایسے نہیں ہے. اٹس اباؤٹ ایکچوئل سبمیشن. ہمارا یقین، ہماری عبادات، ہمارے نیکی کیا ہے اس کے اوپر، کوئی لیبل کی وجہ سے نہیں. اگر مسلمان ہے اور گنہگار ہے تو پھر وہ بھی جہنم میں جائے گا اپنی سزا بھگتنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ ان لوگوں کا رہتا کہ ہم تو جنت میں ہی جائیں گے، ہم نہیں جانے والے جہنم میں، ہمارے تو ہے ہی نہیں. اب لاسٹ تھیم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ انہوں نے بہت دیر ہو گئی نا، شیل وی اینڈ اور یہ اس کو ختم کریں؟ بتائیے کہ جلدی جلدی 5 منٹ میں اس کو ختم کر لیں. آپ لوگ کو ایگزامس وغیرہ ہے تو آپ لوگ جا سکتے ہیں. 5 منٹ میں ختم کر لیتے. تھوڑا سا فرسٹ ڈے تھا نا، جوائن کرنے میں دیر ہو گئی تھی. ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ شریف کا بنانا. ٹھیک ہے. دا لاسٹ سیکشن آف جز 1 انٹروڈیوسز ون آف دا گریٹسٹ ہیومنس ایور، ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے کیا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ ان کا ایک بڑا زبردست، ان کا بھی ایک الٹیمیٹ ٹیسٹ تھا. کیا تھا؟ آیت نمبر 124 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں آپ کو I'm going to make you an امام، یعنی لیڈر بنا کے میں آپ کو بھیج رہا ہوں ساری دنیا کے لیے، سارے تو مطلب اس ٹائم کے لوگوں کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولادوں کے لیے بھی پوچھا، میرے نسلوں کے لیے بھی پوچھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اگر گنہگار ہوں گے، نافرمان ہوں گے تو ان کے لیے کوئی سند، مطلب وہ نہیں ہے، کچھ بھی ریکمنڈیشن نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے. My covenant does not include the wrongdoers. تو ہمیں کیا سبق ملا کہ لیڈرشپ ان اسلام is earned through the obedience and passing test. اگر آپ کوئی لینیج سے آ رہے ہیں تو اس میں آپ کو لیڈرشپ نہیں ملے گی. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اولادیں تھیں، اگر انہوں نے نافرمانی کی تو وہ ان کو کچھ نہیں ملا لیڈرشپ وغیرہ. اب کعبہ شریف کا واقعہ ہے اس کے اندر آیت سورہ کے اندر کہ 127 سے لے کے 129 تک اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کا فاؤنڈیشن رکھا، اس کو بنایا. دونوں نے اپنے ہاتھ سے اینٹ پہ اینٹ رکھ کے بنائے انہوں نے. ٹھیک ہے. انہوں نے وہ دعا کرتے ہوئے بناتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو مطلب یا اللہ تقبل منا، یا اللہ ہم سے قبول کیجیے، ایکسیپٹ دس فرام اس، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے اور بہت کچھ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. مطلب اگر پروفٹ ہے تب بھی جب بھی ہم کوئی نیکی کا کام کریں تو ہمیں یہ نہیں کہ میری تو نیکی قبول ہو گئی تھی، وہ ڈرتے ڈرتے دعا کر رہے تھے کہ they were worried about whether Allah would accept it. They didn't assume the deeds were good enough. ان کو نہیں تھا کہ میرے بہت اچھے نیک اعمال ہے بھی، چلو میں تو جب نہیں، وہ ڈر رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام had his humility کہ پتہ نہیں قبول بھی ہو رہی تھی، دعا کر رہے تھے بڑی عاجزی کے ساتھ میں. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، کیا دعا تھی؟ he just didn't just build a building, he made دعا. کس کے لیے؟ اپنے لیے، اسماعیل علیہ السلام کے لیے، کہ to be Muslims, you know، ہم ایمان خود اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے ایمان کی دعا کی تھی اور اپنے آنے والے جنریشنز کے لیے دعا کی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. تو آپ لوگ اپنے پیرنٹس کی دعا کو چھوٹا نہ سمجھیں. When your parents make dua for you, it matters. And when you make dua for your future children and grandchildren, it matters. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے 2500 سال پہلے دعا کی تھی، 2500 سال کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. اور ایسے نہیں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو نسل میں پورے انبیاء تھے نا ابراہیم علیہ السلام کے. تو کبھی بھی دعا کو، پیرنٹس کی دعا کو چھوٹا نہ سمجھیں، بہت 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 ویلیبل ہوتی ہے. تو یہاں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کے اندر ہاروت اور ماروت کا بھی واقعہ آ جاتا ہے، اور ہفتے والے دن شکار کرنے کے بھی، مچھلی پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، انہوں نے مچھلی پکڑی تھی، اس کے بارے میں ان کو سزا دی گئی تھی، تو اس کا بھی واقعہ آتا ہے. ہاروت اور ماروت بابل شہر میں رہتے تھے، جادو کا سیکھ فرشتے بھی تھے دو، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے لیے بھیجا، یہ بھی آ جاتا ہے. آن دی ہول یہ جو سٹوریز آئی ہیں چھوٹی چھوٹی، اس کا یہی مقصد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو جو بھی نافرمانی کرے گا اس کو سزا ملے گی. ٹھیک ہے. تو اب صرف اب ہم اس کو
کلوز کر لیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اصل میں از ناٹ جسٹ سم تھنگ وی ریسائٹ، اٹس اے کانورزیشن ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہم ایسے نہیں کہ صرف سورہ پڑھ کے اور نکل گئے، ایسے نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ میں ہماری گفتگو ہے، بات چیت ہے، کانورزیشن ہے. سو نیکسٹ ٹائم یو پرے ٹرائی ٹو تھنک اباؤٹ ایچ ورس ایز یو سیڈ. آج ہم نے اس کو پڑھا ہے ڈیٹیل میں، آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا تھا، لیکن اب جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو آپ کو کانورزیشن یاد ہونا چاہیے. اور کیا پڑھا ہم نے اس میں کہ گائیڈنس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو آسک فار. ہدایت بہت اہم امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں روزانہ کے لیول کے اوپر مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے. اور جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر آدم علیہ السلام کی طرح ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور سب سے پہلے غلطی کو ماننا ہے، توبہ کرنا ہے، اور پھر نیک اعمال کی طرف جانا ہے. یہ نہیں کہ شیطان کی طرح، ابلیس کی طرح ایروگنٹ ہو جانا ہے. اور پھر ڈونٹ اوور کمپلیکیٹ تھنگس. مشکل نہیں کر لینی ہے چیزوں کو زیادہ سے زیادہ سوال کر کے. ماں باپ، امی پاپا کچھ کہہ رہے ہیں، امی ابو جو بھی بول رہے ہیں، ٹیچرز بول رہے ہیں، جسٹ اوبے دیم. کلیئر انسٹرکشنز دے دیتے ہیں، کر لو. اس کے پیچھے سوال پہ سوال کر کے اس کو مشکل مت کر لو. اینڈ بی گریٹفل فار واٹ یو ہیو ایون اف اٹ سیمس آرڈینری ٹو. آپ کے پاس جو بھی ہے، آپ کے پاس بیڈ ہے، بستر ہے، پلنگ ہے، ٹیبل ہے، چیئر ہے، ٹوائز ہے، شوز ہے، کپڑے، جو کچھ بھی ہے، چھوٹی سی چیز ہو لیکن شکر گزار ہونا چاہیے. بنی اسرائیل نے ناشکری کی تھی، اسی لیے ان سے نعمتیں چھین گئی تھی. اور ہپوکریسی جو ہے، بہت ہپوکریسی، منافقت بہت ڈینجرس چیز ہے دین ڈسبلیف. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں صرف 2 آیات میں بتایا، اور ہپوکریٹس، منافقین کے بارے میں 13 آیت میں بتائے تھے. تو ہمیں بی آنیسٹ، ہمیں اپنے آپ کے ساتھ میں سب سے پہلے آنیسٹ رہنا ہے ہمارے ایمان کے بارے میں. اور اٹس اوکے ٹو ہیو کوسچنز، ڈیفینیٹلی، جسٹ ڈونٹ پریٹینڈ. اوکے. اینڈ دین نالج پلس ایکشن از اکول ٹو اسٹریٹ پاتھ. اگر ہمارے پاس نالج ہے لیکن ہمارے پاس ایکشن نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ مطلب علم تو بہت رکھا ہے، عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم پہ ناراض ہوں گے کہ. اور اگر ہم نے عمل کیا بغیر نالج کی تو گمراہ ہو جائیں گے. No one gets a free pass. Not Bani Israel, not Muslims. Your label doesn't save you. Your deeds and sincerity do. ٹھیک ہے. ود دس وی فنش اپ. تھوڑی سی ایکٹیویٹیز ہیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بھیج دوں گی گروپ کے اندر، اور اس کے اندر سے دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ دونوں دعائیں میں آپ کو گروپ میں بھیج دوں گی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کوشش کریے گا یہ دونوں دعائیں یاد کرنے کی اور اس کو پڑھتے رہنے کی. ٹھیک ہے. with this we finish our juz 1. انشاءاللہ we'll do juz 2 tomorrow باذن اللہ. اور آپ لوگ کوشش کریے گا آپ کے جان پہچان کے جو بھی ہوں ان کو. ہاں میں پریزنٹیشن، کس نے پوچھا پریزنٹیشن؟ ہادی. جی جی میں پریزنٹیشن، آپ گروپ میں ہیں لائز کے نام سے جو ہے، آپ اگر گروپ میں ہیں، واٹس ایپ کے گروپ میں ہیں تو میں وہیں پر، ہاں ٹھیک ہے، میں وہاں پر پریزنٹیشن آج کا شیئر کر دوں گی. انگلش میں اگر کسی کو رومن میں چاہیے تو بتا دیجیے گا، ورنہ میں انگلش والا ہی شیئر کر دوں گی. آئی ہوپ سب کو سمجھ آ گیا. آیا؟ کس کس کو سمجھ آ گیا؟ جی بات سمجھ. الحمد للہ ماشاء اللہ. تو کوشش کریے گا کہ بچیاں جو ہوتی ہیں زیادہ تر، تو کوشش کریے زیادہ سے زیادہ بچیوں کو جوڑنے کی. تو انشاءاللہ وہ لوگ سیکھیں گے، پڑھیں گے تو آپ لوگ کو بھی اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ. سمجھیں گے تو اجر ملے گا، ہے نا. سمجھ کے پڑھیں گے تو اور زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ. رمضان کا مہینہ ہے، بہت چھوٹا سا، مطلب اس کو اور بھی چھوٹا کر سکتے ہیں لیکن مزہ نہیں آئے گا پھر اور چھوٹا کریں گے تو. اتنا تو کم سے کم حق ہے قرآن پاک کا. تو انشاءاللہ اس کو پڑھ کے آئیے. میں سورہ پہلا پارے کا بھی پی ڈی ایف بھیجوں گی، اس کے اندر صرف ٹرانسلیشن ہے ہر آیت کے ساتھ میں. آپ لوگ روزانہ تو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگ کیا کریے گا کہ وہ آیت اور اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، میں پی ڈی ایف بھیج دوں گی. پہلے پارے کا بھی، دوسرے پارے کا بھی. کل دوسرے پارے کا پڑھ کے آئیے کیونکہ پہلا پارا تو بہت آسان تھا، دوسرے پارے میں تھوڑا مشکل ہے، تھوڑا آگے مشکل ہے. پھر 10-11 پارے کے بعد میں پھر پورے انبیاء کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن یہ شروع کے 10 پارے تھوڑے سے ہے کمپلیکیٹڈ، لیکن پڑھ کے آئیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی جی فرعون کا نام کیا تھا باجی؟ فرعون کے نام بدلتے رہتے تھے ماں، ان کے ٹائم پہ فرعون لقب تھا، مطلب اٹس اے ٹائٹل گیون ٹو دیم. جو مصر کے بادشاہ ہوتے تھے نا تو ان لوگوں کے ٹائٹلز ہوتے تھے. باجی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے نا ان کا دیکھنا پڑے گا بیٹا. آئی شوڈ سی ہز اوریجنل نیم بیسیکلی. جی باجی. لوگوں کے اندر اختلاف آ جاتا نا، اگر ہم اس کا نام لینے گئے تو پھر ہم لوگ کو وہاں سے لینا پڑتا، وہ کرسچنس کے پاس سے، یہودیوں کے پاس سے، تو ہم لوگ زیادہ روایت ان کے پاس سے لیتے نہیں. تو اس وجہ سے اگر ملا بھی نام نا تو پھر ویل گیٹ آئدر فرام دا ہسٹری بکس اور ان لوگ کے پاس سے ملتا ان کی کتابوں سے. تو دیٹس اے ریزن. ہوگا نام کہیں نہ کہیں. I'll find out and give it to you انشاءاللہ. ٹھیک ہے. Shall I end the class?